اکثر ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم بغیر تربیت لیے بیان شروع کر دیتے ہیں. اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ میں تو بہت عرصے سے غور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ اس زمانے کے فتنوں اور گمراہیوں کا اور دین کے بارے میں غلط تصور کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کس و ناقص بیان کرنے لگا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. لاکھوں تابعین میں بھی ہر ایک کو بیان کی اجازت حضرت عمر نہیں دیتے. اللہ کا کیسے تعارف کرایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے قریب لایا جائے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یہ وہ مشکل فن ہے جو اللہ نے نبیوں کو سکھایا ہوتا ہے. یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. اور یہ اسی غالباً ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ ہر کس و ناقص جو بیان کرنے لگا تو اس انداز سے بولنے لگا کہ عام لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر گئے اور اس کی رحمت سے مایوس ہونے لگے. بعض محقق علماء نے ایک بڑی گہری بات لکھی ہے کہ پچھلی قوموں میں جو شرک آیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے غیر تربیت یافتہ وعظ اور بیان کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا اتنا تذکرہ کیا کہ عام آدمی ڈر گیا اور اس کے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی اتنے ذوالجلال رب کو راضی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. اس لیے اس کے کسی مقرب ولی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کے ہاں چادر چڑھا دیں گے، خوشبو لگا دیں گے، کچھ پھولوں کے نذرانہ پیش کر دیں گے اور کچھ ایسا کام کر دیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے. تو پھر اللہ سے وہ ہماری سفارش کرا کے ہماری مغفرت کروا دیں گے، ورنہ اللہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں. بادشاہ تک تو ہر ایک نہیں پہنچتا. بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں ان میں سے کسی تک پہنچ کر اپنا کام کروا لینا آسان ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی صفات جلال سے کہیں زیادہ اپنی صفات رحمت کا تذکرہ کیا. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال فطری طور پر کھڑا ہوتا ہے. کل بھی میں نے اثر بات کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ بیان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے. 10-20 سال بڑوں کی نگرانی میں بیان سیکھنا پڑتا ہے اور ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، مار کھانی پڑتی ہے. بیچ بیان میں سے بیان رکوا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. میں کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں جوانی کے جوش میں بیان کیا کرتا تھا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہیں چھپ کر سنا کرتے تھے. دوسرے بعض علماء کو میرا بیان سننے کے لیے بھیجتے تھے اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ہوا کہ بھرے ہوئے مجمع میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کے بیچ میں کوئی صاحب کھڑے ہوئے، کہا آپ کے والد صاحب نے کہلوایا ہے بیان بند کیجئے، بیٹھے. یہ تماشا ہے، جو چاہے کھڑا ہو جائے. اس زمانے میں بہت چیزیں ایسی ہیں، میں کیا کروں. میں جس نوجوان کو دیکھو وہ پہلے ہی 3 دن اور 40 دن میں سرما لگاتا ہے، صافہ باندھتا ہے اور کم سے کم ڈپٹی حضرت جی تو بن ہی جاتا ہے. اور زیادہ آگے بڑھتا ہے تو عصا دیتا ہے ہاتھ میں، حالانکہ اسی عصا سے اس کی پٹائی پہلے ہونی چاہیے. کیا ہے یہ کیا ہے؟ تم کو یہی 2 سنتیں ملی ہیں ابھی تاکہ تم دوسروں کو دکھاؤ کہ میں کتنا بڑا بزرگ بن گیا. یہ تربیت کے رازوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک عجیب حکم جاری کیا. قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی، دنیا کی قومیں، ملکوں پر ملک. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، تو اس کی داڑھی دیکھی، جس کا عمامہ دیکھا، اس سے مسئلہ پوچھنے لگے، جیسے آج کل ہوتا ہے. ماشاء اللہ، ایک چلے میں آئے اور دارالفتہ کھول کے بیٹھ گئے. ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا بھائی میں مولوی نہیں ہوں، بھائی میں مولانا نہیں ہوں. جی جی فرمائیے، جی پوچھیے، طلاق کا مسئلہ پوچھیے، میراث کا مسئلہ پوچھیے. جو شہر کا مفتی اعظم بھی بتاتے وہ پسینے چھوٹ جائیں گے، وہ چلے والا بتا دیں گے. حضرت عمر نے حکم دیا، علماء اور فقہا جو ہیں، صحابہ اور تابعین، ان کا مخصوص لباس مقرر کیا اور فرمایا جس شخص کو بھی میں علماء اور فقہا کے لباس میں دیکھ لوں گا بری طرح کوڑے ماروں گا سب کے سامنے. یہ ہے امت کا نگہبان. دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں جو بیان سکھایا گیا تھا وہ والا بیان نہیں تھا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے والا. مصیبت تو اس میں آ گئی. مجھے 2-3 گھنٹے بولنا ہے تو علم غلم تو بکنا ہی پڑے. 2-3 گھنٹے کا بیان تو وقت کا شیخ الحدیث بھی آسانی سے نہیں کر سکتا. اس میں تو الٹی سیدھی باتیں اور کارگزاریاں جھوٹی بالکل سنانی پڑیں، کرامات سنانی پڑیں. یہ بیان 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 7 منٹ کا، 20 منٹ، بس ایسا ہوا کرتا تھا. سیدھا اپنا رونا، یہ تھا بیان. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک میواتی کو کھڑا کر دیا. بڑے بڑے علماء دیوبند، ان کے سامنے خود بیان کرنے کے بجائے ایک میواتی ان کے ساتھ تھے، ان سے کہا تم بیان. کیا بیان کیا انہوں نے؟ یہ ہے تبلیغ کا بیان. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جی نے ہم سے مجھ سے کہا ہے کہ میں بیان کروں. میں کیا بیان کروں گا؟ میں تو اپنا رونا روتا ہوں کہ ہم تو گوبر پوچھتے تھے، مورتیاں گھر میں رکھتے تھے، ہمیں کلمہ نماز کا پتہ نہیں تھا. اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. یہ اللہ مولوی جی کا بھلا کرے، یہ آئے، ہم نے ان کو بھگایا، ڈانٹا، پھٹکارا، یہ برا نہیں مانے، پھر آئے. ایک دن ہم چلے گئے ان کے ساتھ تو ہمارا کچھ اچھا لگا، ہمارا کلمہ ہم نے سیکھا، ہم نے کچھ نماز سیکھی اور ابھی سیکھ ہی رہے ہیں. بس آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے امت کے جاہلوں پر رحم کی درخواست کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں کہ امت کے جو کروڑوں لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، کچھ ان کی فکر بھی کر لیجئے. وہ یہ بیان ہو گیا. میں بڑے بڑے مشائخ اور اکابر کو میں آج صاف کہتا ہوں، اس وقت شروع میں اشکال تھا کہ یہ مولوی ریاض کیا کر رہے ہیں کہ ہر جمن بلاکی شبراتی کو بیان کے لیے کھڑا کر رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ شروع میں اشکال تھا. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کی بار بار تاکید کرتے تھے کہ بھائی تبلیغ میں تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں کرنی تم کو تو وہاں بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب ہوتا ہے. یہ بولو گے تو اس بولنے کی وجہ سے یہ یقین تمہارے دل میں اتر جائے گا، پھر بیٹھ جاؤ. نماز سے ہونے کا سب کچھ نماز سے ہوتا ہے، یہ بول دو اور پھر بیٹھ جاؤ. سیدھی سادھی 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کی بات. یہ بیان نہیں ہے، یہ امت کی اصلاح کی کوشش نہیں ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ میں خالی ایک حلقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہزاروں کالجوں کے نوجوان ہم عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے فتنے کہاں کے لیے برپا ہوئے؟ یہ تماشے نئی نئی تحریکوں کے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہاں بھی یہی غلطی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے کالجوں کے جوش سے بھرے ہوئے، اور انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی، کچھ آیتیں سنی، کچھ آیتیں جہاد اور قتال کی سنی، اس پر تقریریں سنی، جوش سے بھر گئے، اور بس ان کو وہ کھڑے ہو گئے. پورے قرآن کی، پورے دین کی سمجھ اور اس کے مطابق امت کو لے کر چلنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اسی لیے اس میں غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایک عام نوجوان کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اللہ کو راضی کرے. وہ انتظار کرتا ہے بڑھاپے کا. نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ مزاج دعوت کا نہیں ہے. اصلاح اور دعوت کا مزاج ایک ایسا دل کے اندر محبت کا، امید کا چراغ روشن کرتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا ہوا کوئی عزیز نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس پر بھی کبھی بھی حقارت کی اور مایوسی کی نظر نہیں، کبھی نہیں. اور یہ بہت سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اور جب تک کسی داعی کی صحبت میں رہ کر سفر اور حضر میں 10 سال یہ محبت بھری نظر انسان نہیں سیکھ پاتا، تب تک چاہے اس کی بیانوں کی شہرت پوری دنیا میں ہو جائے، اس کی